بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ جہت عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی عظمتوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کی عطرت اور آپ کی آل کو بھی عظیم مقام عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو رہنمائی کے جو اصول عطا فرمائے ان کے اندر بھی اس محبت کو لازم قرار دیا اور قیامت تک کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علوم غیبیہ کی بنیاد پر جن بیماریوں کا علاج کیا اس علاج کے نسخے میں بھی اس محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔
پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیسیوں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، جس میں آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تمہارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہے گا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی کتاب ہے اور میری آل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف، اس کے اندر ہمارے دین، ہماری ملت، ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک کی روشن آیات موجود ہیں۔ ایک تو رب ذوالجلال نے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا کیے ہیں، ان علوم غیبیہ کا ذکر اس انداز میں ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے بارے میں جو معلومات تھیں ان کا اس حدیث سے اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پہلے امتوں میں جب بگاڑ آتا تھا، اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور گمراہی کے حملے ضرور ہوں گے، اور ہدایت کا بندوبست میں کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی تمہیں کسی نبی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی انتظار کرو کہ رب کسی نبی کو نبوت دے کر بھیجے اور پھر بگاڑ صحیح ہو۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تم نے بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے ان دو کا سہارا لینا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی کسی کو نبوت ملنے کی تو پھر پہلے جو دستور تھا امتوں میں اسی کے مطابق بات ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو خطاب کرتے تھے تو صرف اس وقت کی بات کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ یا ایھا الناس کہہ کے قیامت تک کے امور کو زیر بحث لائیں۔ یعنی ان کا انداز خطاب ہی یہ ہوتا تھا، بطور خاص جب خطاب کرتے تھے کہ یہ اس وقت کی بیماریاں ہیں اور یہ ان کا علاج ہے، ہم چلے جائیں گے، کوئی تمہارا بازو پکڑنے کے لیے نیا نبی آ جائے گا۔ مگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہر دن کی روشنی کا اہتمام کیا ہے کہ جو کچھ دینا ہے میں نے دینا ہے، جو کچھ لینا ہے تم نے مجھ سے لینا ہے، اور کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا۔ اس بنیاد پر آپ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا اہتمام اپنا فرض منصبی سمجھا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں تو میں ان کو بتا کے جاؤں کہ جب گمراہی آئے گی تو بچو گے کیسے، اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم گمراہ ہونے پاؤ تو کس طرح گمراہی سے بچے رہو گے اور ہدایت پر موجود رہو گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، لن تاکید نفی کے لیے ہوتا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان سے تعلق مضبوط رہا۔ تو وہ دو چیزیں بیان کر دیں، قرآن اور عطرتی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت، میری عطرت، ان دو چیزوں کے ساتھ تم نے ان ثقلین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث شریف جہاں علوم غیبیہ کے لحاظ سے مسلک اہل سنت کو واضح کرتی ہے اور ختم نبوت کے لحاظ سے اسلام کے عقیدے کی جو بنیاد ہے اس کو واضح کرتی ہے، وہاں یہ
حب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور حب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وضاحت کرتی ہے، چونکہ قرآن کی شکل میں جو ہمارے لیے نصاب دیا گیا اس کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کی ہے۔ جامع قرآن پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی پوری جماعت کی گواہی نہ ہو تو تواتر کیسے بنے؟ تو ان سب کا ایمان اور سب کی صحبت اور ان کے یقین کا اعتراف یہ قرآن پر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں جو نصاب عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے، اللہ کے فضل سے اس پورے نصاب پر ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی بدولت ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ دوسری خبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بھی تاکید نفی کے ساتھ، لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، میرا قرآن اور میری آل، لن یتفرقا، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ کتنے سالوں تک، کتنی صدیوں تک، کتنے مہینوں تک؟ اب یہ خبر وہ دے جس کو ہر گھڑی کا پتہ ہو، اور جس کو معاذ اللہ ہر گھڑی کا پتہ نہ ہو، وہ اتنی بڑی خبر، اور پھر بحیثیت نبی جو خبر دے رہے ہیں ان کی خبر پر یقین تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے لازم ہو رہا، تو کتنی سچی خبر اور کتنی بڑی خبر دے رہے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کو صرف صدیوں کا ہی پتہ نہیں، صرف سالوں کا ہی پتہ نہیں، صرف ہفتوں کا ہی پتہ نہیں، صرف دنوں منٹوں کا پتہ نہیں، ہر سیکنڈ کا بھی پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ان کی آپس میں جدائی نہیں ہوگی، کہ آل قرآن کو چھوڑ بیٹھے معاذ اللہ، یا قرآن آل سے جدا ہو جائے۔ لن یتفرقا، کبھی یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ فرمایا حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر کے کنارے دونوں اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے۔ اس کے بعد تو جدائی کا ویسے ہی کوئی احتمال نہیں۔ حتی کہاں تک اکٹھے رہیں گے؟ فرمایا یہاں تک اکٹھے ہی میرے پاس آئیں گے، حشر بپا ہوگا اس کے بعد بھی یہ اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ ساتھ خبر دے دی لن یتفرقا کے اندر دوسری غیب کی خبر، اور جو ہر سیکنڈ کی کا علم نہ مانا جائے تو نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد تیسری جو حوض کے لحاظ سے دی کہ ساری تاریخ میں، ساری صدیوں میں ہر سیکنڈ ہر منٹ میں اکٹھے ہی رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ تو پھر کہاں ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی اور کس حالت میں ہوگی؟ کیا علیحدہ علیحدہ جا کے ملیں گے؟ فرمایا نہیں، حوض کوثر پہ ملیں گے اور دونوں کی اکٹھی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس میں مقام و مرتبہ دیکھیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ ان کو کتنی بڑی شان دی گئی، کتنی بڑی اتھارٹی دی گئی، کتنا بڑا سٹیٹس بیان کیا گیا، اور کتنا اعتماد کیا گیا ان پر۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مقام و مرتبہ کو جاننے کے لحاظ سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب دو چیزوں کا آپس میں اتحاد ہے اور دونوں ایک ہیں، تو پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اسی کا ہی پیار سچا ہو سکتا ہے جس کا دونوں کے ساتھ پیار ہو۔ جس طرح کے الف با کے برابر ہے اور با جو ہے وہ جا کے برابر ہے، اب ان میں سے جو شخص آپس میں دو برابر چیزوں کے ساتھ پیار کرنا چاہے گا تو ایک کے ساتھ پیار دوسری کے ساتھ پیار شمار ہوگا، اور ایک کے ساتھ اگر نفی ہو گئے تو دوسری سے بھی نفی ہو جائے گا۔ تو جو قرآن سے روٹھے وہ آل سے روٹ جائے گا، جو آل سے روٹھے وہ قرآن سے روٹ جائے گا، جو آل کا باغی ہو وہ قرآن کا بھی باغی ہو جائے گا، جو قرآن کا باغی ہوگا وہ آل کا بھی باغی ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہ۔ تو پھر ان کے ساتھ تعلق کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جس کا قرآن سے تعلق ہوگا اس کا آل سے بھی تعلق ہوگا، جس کا آل سے تعلق ہوگا اس کا قرآن سے بھی تعلق ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کہے کہ میرا قرآن کے ساتھ پیار ہے اور آل سے بغض رکھے، اور ایسا نہیں ہوگا جو کہے میرا آل سے پیار ہے اور قرآن سے بغض رکھے۔ نہیں، ان کا معیار بیان کر دیا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ آپس میں ان کا اختلاف نہیں ہوگا تو پھر ان کی محبت ہمیشہ اکٹھی رہے گی. اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آل کو ماننے والا ہے وہ قرآن مجید کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا جو تذکرہ کیا اور دوسرے مقام پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت. ولایت ہے ان کی مدد کرنا، ان سے تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا. ان تین شعبہ جات کا مقام بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ آل کا مقام کیا ہے. ایک ہے آل کی معرفت، ایک ہے آل کی محبت، ایک ہے آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی ولایت. ان تینوں کا تذکرہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے. پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من النار. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہم کی معرفت کیا چیز ہے؟ فرمایا براءۃ من النار، آگ سے نجات ہے، آگ سے نجات کی دلیل ہے. آل کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے تو آگ سے بچ جاتا ہے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت یہ برات ہے، نجات ہے آگ سے. معرفت کے لحاظ سے حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ معرفت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مقام و مرتبہ کو پہچانا جائے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. جو شخص یہ حقیقت جان لیتا ہے وہ آگ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. براءۃ من النار، آگ کا عذاب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگ کا عذاب گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا سردی کی وجہ سے ہوتا ہے. چونکہ جہنم میں آگ کے عذاب کی دو قسمیں ہیں. تو یہاں حدیث کے الفاظ کی جامعیت دیکھو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آگ کے اندر جلنے سے بچ جائے گا، فرمایا نہیں، آگ کا ہر قسم کا عذاب اس پہ اثر نہیں کرے گا اور وہ آگ میں نہیں جائے گا. آگ کی گرمی بھی اسے نہیں لگے گی، آگ کی سردی بھی اسے نہیں لگے گی. وہ برات من النار ہے، آگ سے اس کو نجات مل جائے گی. اور دوسرے مقام پر اسی حدیث شریف کے اندر وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ پل صراط پر گزرنے کے لیے پاسپورٹ کا کام دیتی ہے. جواز، جو لوگ کسی عرب کنٹری میں گئے ہوں، آج جدید عربی میں بھی پاسپورٹ پر جواز کا لفظ بولا جاتا ہے، جواز السفر. اور پھر مختصر صرف جواز ہی بولا جاتا ہے. امیگریشن کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوگا مراقبۃ الجوازات. پاسپورٹ جہاں پہ چیک ہوتے ہیں تو جدید عربی میں بھی پاسپورٹ کو جواز کہا جاتا ہے. سفری ڈاکومنٹس جو ہیں ان پر جواز کا اطلاق ہوتا. تو کتنا خوبصورت لفظ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت معمولی محبت نہیں ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے. پل صراط جہاں گزرنا بہت مشکل ہے، پل صراط جہاں سے گزرنا اس کے اندر بڑی آزمائشیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں سے سلامتی سے گزرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیا چیز کام آئے گی؟
فرمایا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کام آئے گی. جواز علی الصراط، پل صراط پر گزرنے کے لیے یہ محبت پاسپورٹ کا کام دیتی ہے. جس کے پاس پاسپورٹ ہے وہ گزر جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا، وہ گزر جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیسے گزر سکتا ہے؟ اس بنیاد پر صرف معرفت کو ضروری قرار نہیں دیا، آل کی معرفت بھی ہو اور پھر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت بھی ہو. اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر والولایہ، آل کی ولایت. ولایت کا معنی ہے ان کی خدمت کرنا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والولایۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت رکھتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو عذاب سے امان مل جاتی ہے، عذاب سے امان مل جاتی ہے، ہر جہت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جاننے کے لحاظ سے ایک مکمل سلیبس قرار دیا گیا. حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے شفا کے اندر اس کا تذکرہ کیا، مختلف شارحین نے اس کی تشریح کی، اور یہاں تک کہ حضرت ملا علی قاری نے اس کی وضاحت میں اور حضرت خفاجی نے اس کی تشریحات میں بہت سے حقائق مزید درج کیے. اور حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں قال باب العلماء معرفتهم ہی معرفت مکانہم. آل کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آل کے مقام کو جاننا. اور جس وقت کوئی ان کے مقام کو جانے گا تو اس بنیاد پر پھر اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ محبت لازمی کتنی ہے، اس کے اندر خلوص کتنا چاہیے، اس میں ادراک کتنا چاہیے، اور اس کے زیر سایہ پھر ساری زندگی گزارتے ہوئے انسان کو یہ سعادتیں ملیں گی کہ وہ امان سے محفوظ ہوگا، اس کے پاس حشر میں بھی جواز موجود ہوگا، پاسپورٹ موجود ہوگا پل صراط پر گزرنے کے لیے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کو اپنے فضل و کرم سے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا. یہاں جو آل کی محبت کے لحاظ سے یہ بتایا گیا کہ وہ پل صراط پر بھی کام دینے والی ہے. اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث شریف میں موجود ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر آل کی محبت کے فوائد کو بیان کیا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کہاں کہاں کام دینے والی ہے. حضرت حافظ سخاوی نے استجلاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آل کی محبت کس کس مقام پہ کام دیتی ہے. اس کے صفحہ 99 پر وہ حدیث شریف ہے، اور لذت کی بات یہ ہے کہ اس کو دو ایسے کلاس فیلو روایت کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آج لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اوہام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر امام سخاوی نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا. راوی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کس نے روایت کیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، دونوں اکٹھے اس حدیث کے راوی ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اس کتاب کے یہ صفحہ نمبر 99 پر دونوں روایت کرتے ہیں. امام سخاوی کہتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس بات کو روایت کرنے والے ہیں. وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافع فی 7 مواطن، 7 مقامات پہ فائدہ دینے والی.
حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافع فی سب مواطن، 7 مقامات پر فائدہ دیتی ہے۔ وہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ ویسے تو روزانہ انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور زندگی میں اس کو بہت سے مقامات پر مدد کی ضرورت ہے، ہر دن ہر مہینے میں اس کے لیے آزمائشیں ہیں۔ تو وہ 7 کیا نارمل سے ہے کہ ایک مہینے میں وہ 7 محبتوں کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جا؟ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا احوالہن عظیمۃ، وہ معمولی مقامات نہیں ہیں، وہ 7 کے 7 مقامات جو ہیں ان کا ہول بہت زیادہ، وہ بڑے گھبراہٹ کے مقامات، بہت زیادہ اس میں بندے کے لیے گھٹن اس کو محسوس ہو سکتی ہے، اور وہ 7 کے 7 جو ہیں بہت اہم مقامات ہیں، جن مقامات پر میری محبت اور میری آل کی محبت جو ہے وہ کام دینے والی ہے۔ یہ کتاب سعودی عرب سے اس کو شائع کیا گیا اور اس کا جو قلمی نسخہ ہے وفاد لائبریری میں سعودی عرب میں موجود ہے، وہاں پر قلمی نسخے کے حاشیے پر حدیث شریف پوری جو قلمی نسخے میں لکھی ہوئی ہے اس میں ان 7 مقامات کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ 7 مقامات کون سے ہیں، کیونکہ یہ جو پرنٹ کیے گئے کتاب کے اندر حدیث شریف میں لفظ وہ ہے کہ 7 مقامات پہ فائدہ دیتی ہے، اور آگے ان کا اجمالی ذکر ہے کہ وہ معمولی مقام نہیں، بہت بڑے مقامات جہاں انسان کو بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں انسان کے لیے بہت زیادہ نرمی کا تقاضا انسان کو کہ میرے ساتھ نرمی برتی جائے، میرے ساتھ کوئی سختی نہ ہو۔ احوالہن عظیمۃ، یہ الفاظ اجمالی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن جو پوری حدیث شریف ہے اس کے اندر ہر ایک کا نام بھی لیا کہ اس جگہ بھی فائدہ دیتی ہے، اس جگہ بھی فائدہ دیتی ہے، اس جگہ بھی فائدہ دیتی ہے، تو اس کلمی نسخے کے حاشیے پر وہ پوری حدیث شریف موجود ہے، اور ان میں سے ہر مقام کا میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے جو ذکر ہوا وہ الفاظ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تو پہلے نمبر پہ فرمایا عند الوفات، وفات کے وقت وہ محبت کام آتی ہے، میری محبت اور میری آل کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ محبت وفات کے وقت کام آتی ہے، وہ نزع کا وقت جو انسان کے لیے اس کا ہول بہت زیادہ ہو سکتا، دنیا میں باقی مشکلات چھوٹی چھوٹی ہیں اس کے مقابلے میں، وہ جب انسان اس دنیا سے نکل کے برزخ کی طرف جانے والا، اس وقت دم نزع بوقت وفات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں عند الوفات، وفات کے وقت میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعند القبر، جب قبر میں دفن کیا جائے گا اس وقت بھی یہ محبتیں کام آئیں گی، میری محبت اور میری آل کی محبت اس وقت بھی کام آئے گی، یعنی عند القبر سے مراد تفصیل آگے یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی آزمائش ہوتی ہے، قبر میں امتحانات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ایک امتحان کے مختلف سوالات ہیں، اور اس کے بعد اس میں پاس ہو جاتا ہے تو جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، اور قبر میں ہی جنتی لباس، جنتی پوشاک، جنتی بستر اور جنتی نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو ان سوالات کے جوابات کے وقت کہ انسان جواب صحیح دے سکے اس وقت بھی فرمایا میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا وعند النشر، جب حشر برپا ہوگا اور لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے اس وقت بھی عجیب مرحلہ ہوگا اور وہ بھی عجیب دن ہوگا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس وقت بھی میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعند الکتاب،
جس وقت ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ ہر ایک کو جو نامہ اعمال تھمایا جائے گا، یہ وقت بھی عجیب وقت ہے، اور یہ بھی ایک فیصلے کی گھڑی کا وہ قرب ہے کہ جس سے آگے اس کے لیے مزید مقامات جب وہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ ہر ایک کو دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس مقام پر بھی میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد پانچواں مقام سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْحِسَابِ، حساب کے وقت بھی میری محبت اور میری آل کی محبت کام آئے گی۔ حساب بندے کو ایک گھنٹے کا دینا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے، اور عام کسی بندے کو دینا تو بڑا مشکل ہے، اور جب پوری زندگی کا دینا اور دینا رب کو ہے کہ جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو اعضاء سے ہم کریں، جو ہمارے دل میں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس حساب کے وقت بھی پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر فرمایا وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، میزان جو ترازو ہے اس کے وقت بھی میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی۔ تو حساب اور میزان کو جدا جدا شمار کیا 7 مقامات میں، حساب کا مقام علیحدہ اور میزان کا مقام علیحدہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حساب کا مرحلہ بڑا لمبا ہوگا، تو آغاز سے میزان تک پہنچنے تک جو مرحلہ ہے وہ بھی بڑا طویل ہوگا، اور پھر میزان پر جب اعمال تلیں گے وہ جدا مرحلہ ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہوگا، اور اس میں بھی انسان کے لیے کئی گھبراہٹیں اور اس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حساب کے جملہ مراحل میزان سے پہلے کے جو ہیں ان میں بھی میری محبت اور میری آل کی محبت کام آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ جب خود حساب شروع ہو جائے گا، ایک پلڑے میں انسان کی نیکیاں ہوں گی، دوسرے میں اس کے گناہ ہوں گے، اس وقت کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں کا پلڑا جب وہ ہلکا ہو جائے تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں بھی یہ محبت کام دینے والی ہے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، وہ جو حدیث میں ہے جواز علی الصراط، کہ پل صراط پر بھی یہ محبت کام آنے والی ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے بھی یہ محبت کام دے گی۔ تو اس حدیث شریف میں عند الصراط وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صراط پر، پل صراط کے اوپر بھی، یعنی اس پر پہلا قدم رکھنے سے پہلے بھی اور آخری قدم رکھ کے گزر جانے کے بعد درمیان میں بھی یہ محبت اس کو کام دینے والی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کے فوائد کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا، فی 7 مواطن کے 7 مقامات پر یہ فائدہ دینے والی ہے۔ ان 7 مقامات کے لحاظ سے تفصیل سے یہ تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ محبت کتنی بڑی محبت ہے اور اس خاندان کا کتنا اونچا مقام ہے، اور آل پاک رضوان اللہ علیہم مجمعین کا کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اسی بنیاد پر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بھی من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ مجھ سے رب بھی پیار کرتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ احبو اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے اس لیے پیار کرو لحبی کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، کہ وہ میری آل ہے، وہ میرے محبوب ہیں، ان سے پیار کرو کہ میں ان سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ سبب بیان کر دیا، اس سبب پر مدار ہے مسلک اہل سنت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وجہ سے ان کا پیار
نہ کہ ان کی وجہ سے میرا پیار۔ آج ایک فرقے نے نبوت اور رسالت کو تابع کر دیا ان کی محبت کے۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ ہے احبو اہل بیتی لحبی، کہ میرے آل سے پیار کرو میری وجہ سے، کیونکہ وہ میری آل ہے، میری نسبت سے عظیم ہے۔ تو یہ اس لیے بیان کیا تاکہ محبتیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں کہ تم نے جب میری وجہ سے پیار کرنا ہے تو جن کی آل عظیم ہے ان کے اصحاب بھی عظیم ہیں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو بعد میں نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو اصحاب سے پیار کرتا ہے وہ میری وجہ سے پیار کرتا ہے، وہ میری محبت ہے جو محبت اصحاب ہے۔ فبحبی احبہم، تم نے ان سے پیار ان کی وجہ سے نہیں کرنا، میری وجہ سے کرنا۔ تم نے آل سے پیار ان کی وجہ سے نہیں کرنا، میری وجہ سے کرنا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا، اللہ کے فضل سے آج بھی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت اس پہ قائم ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت ہمارے لیے عظیم ہے، اور ہر نسبت کا ادب اور احترام کرتے ہیں، رکھتے ہیں، دل میں اعتقاد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سبق کو آگے پہنچایا۔ یہ 104 صفحے پر اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا۔ حضرت زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم هل لك ان تعود الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فإنه مریض، آؤ چلے امام حسن کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، امام حسن کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ اے زبیر چلو امام حسن کے پاس چلتے ہیں، ان کی طبیعت کا حال پوچھیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصروفیت میں ضروری کام تھا تو انہوں نے کچھ یہ ہچکچاہٹ محسوس کی کہ ابھی میرے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، اس طرح کا اظہار کیا، یہ نہ جانے کا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک جملہ بولا، قال له عمر رضی اللہ عنہ اما علمت ان عیادت بنی ہاشم فریضۃ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی عیادت فرض ہے؟ یعنی میں تمہیں معمولی کام کی دعوت نہیں دے رہا، میں تو تمہیں فریضے کی ادائیگی کی دعوت دے رہا۔ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان عیادت بنی ہاشم فریضۃ، ان کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ فریضہ ہے، وزیارتہم نافلہ، اور ویسے زیارت کرنے جائیں تو پھر نفل ادا ہو جاتے ہیں۔ عیادت فریضہ ہے اور زیارت نفل ہے، تو میں عیادت کی تمہیں دعوت دے رہا کہ تم چلو میرے ساتھ، ہم ان کی عیادت کرائیں، عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا بلند و بالا مقام، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے سلام کے وہ اشعار دیکھیں جہاں انہوں نے اس عظیم مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، یعنی شرافت کا، عظمت کا، رفعت کا جو باب ہے، جس میں تطہیر کے پانی سے پودے اگے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں حضرت یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آل کا مطلب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، ما اقول فی غرس غورسا بماء الوحی، میں اس گلشن کے پودوں کی شان بیان کیسے کر سکتا ہوں کہ جو پودے وحی کی پانی سے لگائے گئے، غورسا بماء الوحی، وحی کے پانی سے
वही के पानी से जिनको गाड़ा गया है, लगाया गया है, वतीन ओजना बिमार रिसाला, मैं उस गुलशन का क्या मकाम बयान करूं कि जिनका खमीर रिसालत के पानी से गूंदा गया है। फहल यफूह मिनहुमा इल्ला मिस्कुल हुदा, फरमाया जिनका इतना पाक खमीर है तो उनसे सिर्फ हिदायत की कस्तूरी की खुशबू आती है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आल की मोहब्बत, इसका चर्चा लाजिम है और इसके तकाजे पूरे करने जरूरी हैं। आज भी हमें इस मौजू पर दो फितनों का खतरा है और दो तरह के फितने आज भी इस हक पर हमलावर हैं। एक वो तबका जब मुहर्रमुल हराम आए तो उनको यजीद पलीद के जन्नती होने का मरोड़ उठता है और वो उसको जन्नती साबित करना चाहते हैं, उसका घड़ घड़ के माजला तकवा बयान करना चाहते हैं और उसको अमीरुल मोमिनीन बना के पेश करना चाहते हैं। और आज वो हदीस मदीना कैसर के जरिए से नाकाम कोशिश करते हैं उसको जन्नती बनाने की। और दूसरा तबका बुग़्ज़े सहाबा को हुब्बे अहले बैत का नाम देता है। बुग़्ज़े सहाबा को छुपाने के लिए हुब्बे अहले बैत की चादर से उस बुग़्ज़ को ढांपना चाहते हैं। अहले बैत अतहार की मोहब्बत बुग़्ज़े सहाबा नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत हुब्बे सहाबा है और हुब्बे सहाबा हुब्बे अहले बैत है। ये मोहब्बतें जुदा नहीं हैं। फरमाया नहीं यतफर्रका, ये आपस में जुदा नहीं होंगी यहां तक कि हौज़े कौसर पे इकट्ठी मुलाकात होगी। इस बुनियाद पर ये दोनों फितने जो हैं उनसे इस मोहब्बत के मजमून को बचा के रखने की जरूरत है और इन अफकार सहिया को आगे फैलाने की जरूरत है, आगे पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों मोहब्बतों का जो मकसद है वो अपनी जात को बयान किया। हुब्बे अहले बैत का जिक्र करते हुए भी ये नहीं फरमाया कि तुम उनकी वजह से उनसे प्यार करो, न तुम मेरी वजह से उनसे प्यार करो। अहिब्बु अहले बैती लिहुब्बी, और जहां सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत का बयान किया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे प्यार किया तो मेरी वजह से किया। फबिहुब्बी अहब्बहुम मन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा तो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वो सिर्फ उनसे बुग़्ज़ नहीं है, वो मुझसे भी बुग़्ज़ है। तो इस बुनियाद पर मोहब्बत सदाकत उसमें तब आ गई। हुब्बे सहाबा में भी सदाकत तब है कि जब हुब्बे अहले बैत भी दिल में है, तो फिर वो सीना हुब्बे सहाबा का मदीना हो सकता है। और हुब्बे अहले बैत से सीना मदीना तब बनता है जब हुब्बे सहाबा भी मौजूद हो, वरना एक तरफ की मोहब्बत ये शरी मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मुस्तरद किया है, वो हो ही नहीं सकती। वो सच्ची तब है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से होगी, महबूब अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर होगी, सरकार की वजह से होगी। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होगी तो फिर एक तरफ की नहीं होगी, फिर दोनों तरफ की बजाक वक्त मौजूद हो। इसी पर वो मशहूर शेर जिसको आज कुछ लोग जाहिलियत की वजह से और जहालत की वजह से गलत उसका मफहूम बयान करते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में वो शेर लिखा और उसका मतलब बयान किया, क्योंकि कभी वो राफ़िज़ी हमारे बुजुर्गों का वो शेर पढ़ के आले सुन्नत को धोखा देते थे कि चूंकि हम मुहब्बे अहले बैत है तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आज उसी शेर को पढ़ के कुछ अहमक जाहिल लोगों ने अहले सुन्नत को वरगला के राफ़िज़ियों के कैंप में दाखिल करने की सुन्नियों में से कोशिश कर दी। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी का वो कौल बताता है कि मफ़ाहिम क्या होते हैं, मारिफ क्या होते हैं। वो शेर किसका है? शेर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है। इतने बड़े इमाम का शेर है। शेर क्या है? लो कान रिफ़्ज़न हुब्बु आले मुहम्मदी
فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي. اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رافضیت ہوتی تو جن و انس تم گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوتا. اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی، رافضی یہ اہل تشیع کا نام ہے، اہل تشیع کا نام رافضی. رافضی کا مطلب حق کو جھٹلانے والا ہوتا. ہمارے اکابر ان کو رافضی کہتے رہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر آج کچھ نام نہاد سکالر تشیع کو تقویت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آل کی محبت شیعہ ہونا ہے تو گواہ ہو جاؤ ہم بھی شیعہ ہیں. جبکہ امام شافعی نے یہ نہیں کہا. امام شافعی نے کیا کہا؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. لو کا استعمال سمجھے کہ کیسے ہوتا ہے، ان کا استعمال سمجھے کہ کیسے ہوتا. یہ ہمارے نحو میں بھی ہے، منطق میں بھی ہے. اس کا اصول تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ٹائم مختصر ہے. ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. دن بمانا یوم جو رات کے مقابلے میں ہوتا ہے، دن بمانا سورج نہیں. ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا. اب آگے اس کی دو صورتیں ہیں. جو پہلا حصہ ہے کبھی اس کی نفی ہوگی کبھی اس کا اثبات ہوگا. مثلا اب دن موجود، اس وقت سورج طلوع ہے تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. لیکن سورج طلوع ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ لہذا دن موجود ہے. اور کبھی پہلے حصے کی نفی ہوگی تو دوسرے کی بھی نفی ہو جائے گی. اگر رات کے وقت کوئی یہ شخص یہ بولتا ہے، مثال کے طور پر ابھی بولتا ہے ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا لیکن النہار موجود لیکن الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. اور اگر رات کے وقت کوئی بولے گا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ لیکن الشمس لیست بطالعۃ فالنہار لیس بموجود. کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دن موجود. سارے بولو دن موجود نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہو کہ سورج طلوع نہیں ہے لہذا دن موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اگر پہلے حصے کا اثبات ہوگا تو دوسرے کا بھی اثبات ہوگا. پہلے کی نفی ہوگی تو دوسرے کی بھی نفی ہوگی. اگر کہو گے لیکن دن موجود ہے لیکن سورج طلوع ہے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ دن بھی موجود ہے. اور اگر کہو سورج طلوع نہیں ہے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ دن موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہو سورج تو طلوع نہیں ہے مگر دن پھر بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر پہلے حصے کا اثبات ہوگا دوسرے کا بھی اثبات ہوگا. پہلے کی نفی ہوگی دوسرے کی بھی نفی ہوگی. اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ دن موجود ہے. اگر کہو اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے. اب میرے امام نے کہا اگر رافضیت حب اہل بیت ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن رافضیت حب اہل بیت نہیں ہے تو میں رافضی نہیں ہوں. دیکھو نا، اس اب قرآن سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اکابر کا کلام سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اور علم اصطلاحات میں ہے، عوام تک بھی اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اب طلوع آفتاب اور دن کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ کر کے مجھے سنا کہ جب سورج طلوع ہے تو اب تمہیں مفتی کی قول کی ضرورت نہیں کہ پوچھو کہ ہم پوچھیں کہ پھر بتائیں گے کیا دن موجود ہے یا نہیں. کیونکہ سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. جب کہا سورج طلوع نہیں ہے تو تم یہ نہیں کہو گے کہ محلے کے امام صاحب سے پوچھ کے آؤں گا کہ اب نتیجہ کیا نکالنا ہے. تم کہو گے جب سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے. تو امام نے کہا لو کان رفضا حب آل محمدی، اگر آل محمد کی محبت رافضیت ہوتی تو جن و انسان تم گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوتا. لیکن آل محمد کی محبت رافضیت نہیں ہے تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ میں رافضی ہوں.
नतीजा ये है कि मैं राफजी नहीं हूं, मैं राफजी नहीं हूं। ये पहले तो वो लोग शेर पेश करते थे, अब हमारे नाम ने हाथ मुफक्किरीन ने पेश करके सुन्नियों को राफजी बनाने के लिए कहा, देखो इमाम शाफी कहते हैं अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत शिया होना है तो मैं भी शिया हूं, जबकि वो तो इसकी नफी कर रहे हैं। वो उनको मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो उनको बुग़्ज़े सहाबा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इमाम शाफी कह रहे हैं कि राफिजियत हुब्बे अहले बैत नहीं, राफिजियत बुग़्ज़े सहाबा है, राफिजियत बुग़्ज़े सहाबा है। अगर आल की मोहब्बत राफिजियत होती तो मैं भी राफिजी होता, चूंकि आल की मोहब्बत राफिजियत नहीं, सहाबा का बुग़्ज़ राफिजियत है। जब आल की मोहब्बत राफिजियत नहीं है तो लोगों मैं राफिजी नहीं हूं, मैं राफिजी नहीं हूं। वो तो अपने ना राफिजी होने का ऐलान कर रहे हैं, ना कि अपने राफिजी होने का ऐलान कर रहे हैं। इतना तोड़ मोड़ की आज बातों को पेश किया जाता है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है कि आगे जो हम फजीलत आल की मोहब्बत की बयान कर रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है कि वो मोहब्बत होती क्या, कि जिसकी बुनियाद पे 6-7 मकामात पे वो फायदा देने वाली है और इतनी उसकी अजमत है। तो ये खुलासा है 14 सदियों की तहकीकात का कि बुग़्ज़े सहाबा का नाम मोहब्बत अहले बैत नहीं है, बुग़्ज़े सहाबा का नाम राफिजियत है, बुग़्ज़े सहाबा का नाम हुब्बे अहले बैत नहीं है, बुग़्ज़े सहाबा का नाम क्या है, राफिजियत है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोग कह रहे थे तुम क्यों नहीं राफिजियत का कौल करते कि मैं राफिजी हूं, तुम क्यों नहीं कॉल करते? उन्होंने फरमाया इसलिए नहीं करता, अगर आल की मोहब्बत राफिजियत होती तो मैं बन जाता, लेकिन चूंकि आल की मोहब्बत राफिजियत नहीं है, यह वजह है कि मैं राफिजी नहीं, मैं सुन्नी हूं। इसको बतौर खास हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में इसकी वजाहत की और फरमाया कि जब वो नफी कर रहे हैं कि आल की मोहब्बत जो है वो राफिजियत नहीं है तो फिर किस चीज को राफिजियत कहा गया? तो ये मुजद्दिद साहब ने कहा बुग़्ज़े सहाबा को राफिजियत कहा गया, बुग़्ज़े सहाबा राफिजियत है। मोहब्बत अहले बैत की हो तो दिल में बुग़्ज़ सहाबा का आता नहीं है, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वाज़े किया और उन्होंने अपनी जुबान से ये वाज़े किया, फरमाया जो ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मोमिन हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर, किसी मोमिन के कलेचे में, किसी मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर मेरी मोहब्बत है तो उनकी भी मोहब्बत है, अगर उनका बुग़्ज़ है तो फिर मेरा भी बुग़्ज़ ही होगा। मोहब्बत इकट्ठी हो सकती है, बुग़्ज़ इकट्ठा, मेरी मोहब्बत और उनका बुग़्ज़ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हक़ाइक़ है। आज कोई लोग एक दहशतगर्द तबके को, जो जिस तरह डॉक्टर नालायक का खारजियों का तबका है, उनको हुब्बे सहाबा का सर्टिफिकेट दे देते हैं, कोई राफिजियों को हुब्बे अहले बैत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। याद रखना कि ये मोहब्बतें ऐसी नहीं है कि एक इंडिविजुअली पाई जाए, जुदा जुदा जहां पाई जाती है इकट्ठी पाई जाती है। अगर हुब्बे सहाबा तो हुब्बे अहले बैत भी है, अगर हुब्बे अहले बैत है तो हुब्बे सहाबा भी है, और ये निस्बत महबूब की वजह से है। इस वास्ते जुदा नहीं पाई जाती कि जिनकी वजह से है वो जात एक है। इकबाल ने कहा था दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं जी सबब बा यक दिगर पे बस्ताएं, कि मुसलमान एक क्यों हैं? पर हमारे महबूब जो एक हैं। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं जी सबब ब यक दिगर पे बस्ताएं, हम आपस में एक क्यों हैं? कि हमारे महबूब एक हैं, हम महबूब हिजाजी के साथ ताल्लुक रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नुक्ता है इत्तिहाद का। मुहर्रम आता है तो हुकूमत अमन कमेटियां और क्या क्या करती है, उन्हें पता नहीं कि मरकज़ इत्तिहाद क्या है, कि किस बुनियाद पे सब मिल सकते हैं, किस बुनियाद पर। अगर जुदा जुदा बुनियादें होंगी तो इत्तिहाद कैसे होगा? महबूब अलैहिस्सलाम की जात मरकज़ मोहब्बत है, और आप जिस सवारी पे बैठ जाएं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा उस सवारी के बारे में किसी को गाली नहीं देने देते, क्योंकि सरकार सवारी पे बैठे हैं, और इसको कौन जो कहेगा कि बदबू वाली है,
حضرت عبداللہ بن رواح نے چپیڑے ماری اس کو، ڈنڈے مارے، جوتے مارے، سرکار سواری پہ بیٹھے تم اس سواری کو بدبو والا کہہ رہے ہو؟ تو جب سواری پہ سوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس کا اتنا ادب ہے، تو جن کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جن کی بیٹیاں ہوں اور محبوب کی شہزادیاں جن کے گھر میں ہوں تو ان کو کتنا بڑا مرتبہ رب نے دیا ہے۔ یہ ہے فکر اہل سنت، یہ ہے فکر گنج بخش، یہ ہے فکر خواجہ غریب نواز، یہ ہے فکر مجدد الفسانی، یہ ہے فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کو آج فکر رضا کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا تشخص ہے اور یہ سارے حقائق اسی پر آئے ہیں۔ اس واسطے آج کے کربلا کے اندر آزمائشیں جو ہیں ان میں سے ایک آزمائش ہمارے لیے یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ چیتے کی آنکھ لے کے جاگنے کی ضرورت ہے اور چلنے کی ضرورت ہے۔ سونا جنگل رات کالی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نکتہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں۔ اسی نکتے پر آج ہم غازی ممتاز حسین قادری کا بھی نام لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ پاکستان کا ہے ہم بھی پاکستانی ہیں اس لیے اس کے لیے بولے، کیونکہ وہ پنجاب کا ہے ہم بھی پنجابی ہیں اس لیے اس کے بولے، نہیں نہیں، دل با محبوب حجازی بستائیں، زی سبب با یک دیگر پیوستائیں۔ ان کے نام پر کوئی گورا نکلے یا کالا، کوئی چھوٹا نکلے یا بڑا، کوئی کسی شہنشاہ کا بیٹا ہو یا کسی مزدور کا، ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ شیر مرد اپنی دکان کے لیے نہیں نکلا، محبوب کی شان کے لیے نکلا۔ اس واسطے ان کا ساتھ دینا ضروری ہے اور حالات پہ نظر رکھو۔ ہمارے ملک میں پاکستان کو جلانے، اس کی چولہے ہلانے کا کردار جن لوگوں کا تھا اور ہے، اب وہ چہروں پہ ماسک پہن کے پھر دفاع پاکستان کی باتیں کرنا شروع، جنہوں نے اس وقت گاندھی کے چرنوں میں چر کے ہمارے لیڈروں پر کفر کے فتوے لگائے، گاندھی کو رسول السلام کہا تحریک پاکستان کے موقع پر، جنہوں نے گنگا جمنا کے پانی کو زمزم کے مقابلے میں پیش کیا، جنہوں نے دلی کے لال قلعے کا تقدس کعبے کے مقابلے میں بیان کیا، اور جنہوں نے پاکستان بن جانے کے بعد بھی گوجرا والا کے شیرا والا باغ میں یہ کہا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے، اب وہ پھر ان کو دفاع پاکستان کا نام نظر آنے لگا۔ اصل میں ان کا گزارا ہی پراپوگنڈے پر ہے۔ ایک ہوتے ہیں نظریات، وہ تو سچے ہو تو بندے کے خون میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے گزر اوقات، وہ یہ ہے کہ پریس اور میڈیا میں کیسے آ سکتے ہیں، تنظیم ہماری ہائی لائٹ کیسے ہو سکتی ہے، تو اس سے پھر وہ گرگٹ والے روپ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جنہوں نے گستاخیوں کے دھندے کیے اور کرتے ہیں، ایک وقت آیا تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے روزانہ ہونے لگے، اور نواب وقت کا ایک حصہ ہی مخصوص تھا جس میں روزانہ تھوڑے پروگرام تو ہوتے تھے، اکثر جن علاقوں میں ہوتے تھے پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے یہاں تو 10 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور خبر ہزاروں کی لگی ہوئی ہے۔ روزانہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر یہ شعر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، یہ لکھا ہوتا تھا، وہ گواہ ہے یا نہیں گواہ؟ نواب وقت میں روزانہ آتا رہا، اور ہم نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا اس حرمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ خود سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اخبار والے کہتے تھے نہیں نہیں، یہ نیٹ ورک ان کا بڑا ہے، یہ کار کم کرتے بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آن دی ریکارڈ بات ہے، نواب وقت دیکھ لو، جس دن غازی ممتاز حسین قادری نے گولی مار کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، اس سے سال پہلے کے نواب وقت بھی دیکھ لو اور اس سے اگلے دن کا نواب وقت دیکھ لو، 5 جنوری سے لے کر آج تک حرمت رسول کا جلسہ ان لوگوں کو بھول گیا۔ 4 جنوری کے اخبار تک تسلسل سے روزانہ حرمت رسول کانفرنسیں، حرمت رسول ریلیاں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا
لیکن 5 جنوری کو ہی وہ خانہ ہی سارا ختم ہو گیا. جس نے گولی ماری تھی وہ ہاتھ رکھ کے سینے پہ کہتا تھا میں نے ماری ہے. اور جو پراپوگنڈا کرتے تھے وہ ڈر گئے کہ ہمیں نہ پکڑ لیا جائے کہ جل سے روز یہ کرتے تھے لہذا انہوں نے مروائی ہوگی. تو یہ ہے گزر اوقات، یہ نظریات نہیں ہے، یہ گزر اوقات ہے. اگر نظریات ہوتے تو پھر بعد میں بھی جلسہ کرتے. میں چیلنج کر رہا ہوں، بعد کے اخبارات صرف 5 جنوری ابھی تو ایک دن ہی گزرا تھا نا، اسی دن سے میں سلام کرتا ہوں غازی ممتاز کو، اس نے کئی مکاروں کے چہروں سے پردے ہٹا دیے. یعنی اگر دل کی بات ہوتی تو اگلے دن زیادہ جلسے کر کے پھر روزانہ کی مزید ریلیاں ہوتی کہ ہم جو سبق دیتے تھے اس کا پریکٹیکل ہو گیا، لہذا ہم اس بندے کے امیر. روزانہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے، مگر روزانہ جلسے نہ کر کے وہ خانہ ختم کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، ان کا ارادہ ہی کچھ اور تھا. انہوں نے کھالیں اکٹھی کی ہوئی تھی، وہ اپنی پجاروں کے علاوہ بھی اس کا کوئی مصرف دکھانا تھا اور مزید اگلے فنڈ کے لیے تمام کرنا تھا. تو باتیں ہوتی رہی حرمت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کانفرنسوں کی، مگر موقع جب آیا وہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو اس دن نام ہی بھول گیا حرمت رسول علیہ السلام کا. اب وہ کبھی بھول کے بھی نہیں لیتے کہ کہیں کوئی ایک جلسہ ہی ہو جا. اس کے بعد سمجھتے رہے کہ شاید انڈیا کے پانی پہ گزارا ہو جائے، تو کسانوں کو اکٹھا کر کے وہ آبی رجحان کے لحاظ سے پھر اب میں پوچھتا ہوں وہ جانے جہاں کی عزت کے مقابلے میں وہ چھوڑ کے پانی کا مسئلہ، مسئلے تو بجلی پانی سب کے ہی ہیں مگر ایمان کا مسئلہ تو سب سے بڑا مسئلہ. اب صورتحال دفاع پاکستان کی جو پشاور میں دیوبند کانفرنس کرے تو انڈیا کی محبت کے نعرے لگے، تو آج کس منہ سے ہمارے ظالم نکمے جاہل حکمرانوں نے جو خرمستی کر کے ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دیا، ان کی حماقت بے وقوفی تو اپنی جگہ، مگر یہ اپنے چہرے تو دیکھے کہ یہ دفاع پاکستان کی بات کس منہ سے کرتے ہیں. انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ ان کے بڑوں نے لگایا، انہوں نے بھی لگایا اور اب بھی ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں تلقین اعتماد وہ بھی کر رہے ہیں آج، راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے. نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ طبقہ پھر آج دفاع پاکستان کے لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ابھی اس ہفتے میں تم نے دیکھا کراچی جس مدرسہ سے 70 افراد زنجیروں میں جکڑے ہوئے برآمد ہوئے، وہ کس مسلک کا ہے؟ وہ تبلیغی جماعت کا ہے، وہ دیوبند کا ہے. منڈی بھاؤ دین میں پولٹری فارم کے نیچے جو اسلحے کی فیکٹری پکڑی گئی وہ کس مسلک کی تھی؟ میاں چنو میں جس گھر کے اندر زیر زمین دھماکے ہوئے اور میلوں تک ہلاکت پہنچی، وہ ناظرہ قرآن پڑھانے والا بچوں کا ایک مائی کا مدرسہ وہ کس کا تھا؟ ڈیرہ غازی خان میں جو ٹرک اسلحے کے پکڑے گئے وہ کس کے تھے؟ تو یہ سارے مسلک دیوبند ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ملک کو جلانا ان کا ایک فیورٹ ہابی ہے. ایک ان کا چونکہ بنایا ہوتا تو پھر پیار ہوتا ہے. ہر وقت یعنی کتنی چھاؤنیاں انہوں نے مدارس میں بنائی ہوئی ہیں، یعنی کس قدر اور کتنے بے وقوف احمق حکمران ہیں ہمارے، اور کیا نکمی ایجنسیاں ہیں جن کے سامنے سب کچھ ہے. لوگ پکڑے جاتے ہیں اور کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوتی، پھر سب کو چھوڑ دیا جاتا اور پھر آنکھوں پہ کور چڑھا کے پھرتے ہیں. اور مسلک اہل سنت و جماعت پر طرح طرح کی پابندیاں اور اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت کا دامن کل بھی دہشت گردی سے پاک تھا، آج بھی دہشت گردی سے پاک ہے.
اور یہ جو کچھ ملک میں یہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو اس وقت سوچنا چاہیے. دفاع پاکستان کے نام سے پھر جو پرانے شکاری نئے جال لے کے آ گئے ہیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور یہ جتنے اس طرح کے واقعات ہیں جن میں اتنی بڑی تعداد میں شواہد بھی موجود ہیں، اور پھر جو نیوی آپریشن کراچی کا ہے اور اسلام آباد میں فوج کے مرکز پر، اور اس طرح کے 20 شواہد، اور اس کے ساتھ مزارات کی بھی حرمتی اس ہفتے میں بھی ایسے دھماکے ہوئے. تو یہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو اکھنڈ بھارت کا دائی ہے اور جنہیں ملک سے پیار نہیں ہے، محب وطن نہیں ہے، ان کے کرتوت بتا رہے ہیں، ان کے اقوال بتا رہے ہیں. یہ دہشت گردی ہے. اس کی طرف حکومت کو خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے. میری دعا ہے خدا کرے نہ غم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.